بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 7، کیسے ہیں آپ سب؟ لاسٹ لیکچر میں ہم نے مساوات کے چیپٹر کی ہاف ریڈنگ کی تھی۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ مساوات کے چیپٹر کی بقیہ ہاف ریڈنگ کمپلیٹ کریں گے۔ اس کی ہم ریڈنگ کریں گے پیج نمبر 85 سے۔ اسلام نے صرف دنیاوی معاملات ہی میں سب مساوات کا حکم نہیں دیا، یعنی کہ اسلام نے صرف جو دنیا کے معاملات ہیں ان میں ہی برابری کا حکم نہیں دیا، بلکہ دینی معاملات میں بھی اس اصول کو اختیار کرنے کی تاکید کی ہے۔ اسلامی عبادات مساوات کی عملی تصویر ہیں، یعنی کہ ہمیں اسلام کی جتنی بھی عبادات ہیں ان میں مساوات کی ایک عملی نمونہ ہے، ہمارے سامنے ایک عملی تصویر ہے۔ دن میں 5 دفعہ باجماع نماز پڑھنے سے مساوات کی عملی تربیت ہوتی ہے۔ امیر، غریب، کالے گورے، عالم جاہل سب ایک ہی صف میں نماز پڑھتے ہیں۔ روزہ بھی مساوات کا درس دیتا ہے۔ سب مسلمان ایک مقررہ مہینے میں ایک ہی وقت پر روزہ رکھتے اور کھولتے ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ رمضان کے مہینے میں جو امیر لوگ ہیں وہ کسی اور ٹائم پہ روزہ رکھ رہے ہیں، کھول رہے ہیں، اور غریبوں کے لیے کوئی اور ٹائم مخصوص ہے، بلکہ امیر غریب کو کالا گورا سب کے لیے جو ہے ایک ہی وقت مقرر ہے۔ اسی طرح حج کے موقع پر سب مسلمان ایک جیسا لباس پہن کر ایک ہی طریقے سے یکساں طور پر یعنی ایک اکٹھے طور پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ اس موقع پر قوم، رنگ، نسل، زبان، امیر اور غریب کا کوئی فرق باقی نہیں رہ جاتا۔ پھر اس کے بعد ہے ہمارا ٹاپک اسوہ حسنہ سے مساوات کی مثالیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں مساوات یعنی برابری کا کیا درس ملتا ہے، اس کی کیا اگزامپلس ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہمیں مساوات کی عملی تصویر نظر آتی ہے۔ عہد رسالت یعنی رسالت کے دور میں تمام مسلمان مل جل کر رہتے تھے۔ غلام اور آقا کی کوئی تقسیم نہیں تھی، یعنی کوئی فرق نہیں تھا۔ غلام اور سردار ایک ہی محفل میں برابر بیٹھتے تھے۔ حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ محفلوں میں حضرت سلمان فارسی، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیٹھے دکھائی دیتے تھے۔ حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشی غلام تھے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں سیدنا یعنی ہمارے آقا کہہ کر پکارتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع یعنی جو آپ کا حج تھا، حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے خطبے میں لوگوں کو مساوات ہی کا درس دیا۔ آپ نے فرمایا، لوگو تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے، تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنے تھے، اس لیے کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر، کسی کالے کو گورے پر اور کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ اگر فضیلت ہے تو وہ صرف تقویٰ یعنی پرہیزگاری کی بنیاد پر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے مساوات کی چند مثالیں درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، غزوہ بدر کے موقع پر سواریاں کم ہونے کی وجہ سے ایک ایک اونٹ 3 آدمیوں کے حصے میں آیا، تینوں کو باری باری سوار ہونا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی باری پر سوار ہوتے اور اپنی باری پر پیدل چلتے تھے۔ نمبر 2، غزوہ خندق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ مل کر بھوکے رہ کر خندق کی کھدائی میں حصہ لیا۔ نمبر 3، قبیلہ بنو مخزوم کی ایک معزز عورت نے چوری کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ کاٹ دینے کا حکم دیا۔ لوگوں نے سفارش کروائی تو آپ نے فرمایا، پہلی امتیں اسی لیے ہلاک ہوئیں۔ یہ لوگوں نے سفارش کرائی کہ اس عورت کا نہ ہاتھ کاٹا جائے تو آپ نے فرمایا کہ پہلی امتیں اسی لیے ہلاک ہوئیں کہ جب کوئی معزز یعنی بہت عزت والا جرم کرتا تو اسے چھوڑ دیتے، اور جب کوئی عام آدمی جرم کرتا تو اسے سزا دیتے۔ اللہ کی قسم، اگر فاطمہ بنت محمد یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں کہا کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ ان مثالوں سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اسلام میں مساوات کی یعنی برابری کی بہت اہمیت ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم نسل اور برادری کی بنیاد پر لوگوں میں فرق نہ کریں، بلکہ سب کو یکساں یعنی ایک جیسا عزت اور احترام دیں، ایک جیسی انہیں عزت اور احترام دیں۔ یہ ہے مساوات کے چیپٹر کی ریڈنگ جو آج ہم نے الحمدللہ کمپلیٹ کی ہے۔ کل انشاءاللہ ہم اس چیپٹر کی ایکسرسائز جو ہے وہ کریں گے۔ اللہ حافظ۔